بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں یہ عام کہا جا رہا ہے کہ وہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کی اس گفتگو میں عدل و انصاف کی اہمیت پر بات کریں گے۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی تو مدد کی سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو۔ تو ظلم جو ہے، اور ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اور عدل نہ کرنا، یہ بہت بڑی خرابی ہے جو معاشرے کی، کسی بھی معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ مسلم معاشرہ ہی کیوں نہ ہو اور وہ دوسری باتوں میں اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ اس لیے کہ معاشرے میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس سے بہت ساری باتیں پیدا ہوگی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں میں امن اور انصاف جو ہے وہ مفقود ہوتا چلا جائے گا۔ ایک غیر مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کدھر ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے کہ ہمارے یہاں تو کوئی بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، ابھی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ پہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو دیکھا تھا۔ وہ آدمی اس کے ساتھ ہو لیا تو اس نے جا کے دیکھا تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک پتھر کو سرہانہ بنائے ہوئے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا شخص، ایسے اطمینان سے صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ عدل کرتا ہو۔ تو عدل سے معاشرے وجود میں آتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرے دوسری خرابیوں کی وجہ سے زندہ رہ جاتے ہیں، مثلا غربت ہو یا اور کوئی پریشانی ہو، لیکن اگر عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو تو معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب چرچل سے کسی نے کہا کہ ملک کتنا تباہ ہو گیا ہے، بمباری ہو رہی ہے، تو اس نے کہا نہیں، ہمارے ملک کا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، عارضی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، عدالتوں میں تو انصاف ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ملک باقی رہے گا، اس کو یہ مستحکم رہے گا۔ تو خلاصہ آج کی بات کا یہ ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہتے، اور اسلام صرف عدالتوں میں عدل ہی کا نہیں، عدل اجتماعی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، خواہ وہ حکمرانوں کا فیصلہ ہو، انتظامی فیصلہ ہو یا عدالت کا فیصلہ ہو۔ تو مسلمان ججوں کی یہ سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکام کو پیش نظر رکھیں اور عدل سے فیصلے کریں، اور ناانصافی سے یا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یا کسی اور مفاد کی خاطر یا کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہ کرے، بلکہ ہر حالت میں عدل کے مطابق فیصلہ کرے کہ یہی قرآن اور سنت کو مطلوب ہے، اور اسی سے معاشرے امن و امان میں رہتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔